اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا بیعت لینا اسلام سے ثابت ہے؟ ثابت بھی ہے اور لینا اس زمانے میں ضروری بھی ہے۔ بیعت کہتے ہیں اللہ والوں سے رشتہ جوڑنا صحیح اولیاء کے ساتھ، اور اس زمانے میں حالات بہت خراب ہے، گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کا پورا نظام ہے۔ ایسے وقت میں کسی اللہ والے سے جڑ جانا، جب جڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اولیاء کی نسبت سے تم کو بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ لیکن صحیح اولیاء کا انتخاب کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بیعت کرنے کے لیے، کیونکہ اولیاء کے روپ میں بہت سارے شیاطین اور چور بھی آ چکے ہیں۔ لوگ ان کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نماز معاف کرتے ہیں، تلاوت معاف کرتے ہیں، جنت کی ٹکٹ دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ یہ سب غلط لوگ ہیں۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بیعت کرو اور ان سے جڑ جاؤ۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور اس ٹیلیکاسٹ سے جتنے لوگ سن رہے ہیں، ان تمام سے یہ عاجز گزارش کرتا ہے کہ قریب رہنے والے سچے اولیاء جن کا چرچا ہے، لوگ ان پر اتفاق کرتے ہیں، ان تمام اولیاء کی مجلسوں میں شامل رہو، حاضر رہو اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، عورتیں بھی بیعت کر سکتی ہیں کیا؟ نیک لوگوں کے دربار میں عورتوں کو بھی بیعت کی اجازت ہے، لیکن پردے کے ساتھ بیعت ہوتی ہے۔ وہ چور نہیں کہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت دیتے ہیں۔ جو عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت دیتا ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں یہ ورجنل نہیں، یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ روزے کی حالت میں منی نکل گئی تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں منی نکلتی ہے۔ ہاں خود سے احتلام ہو گیا تو ذرا بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر اپنے ہاتھوں کی حرکت سے کوئی یہ گندا کام کرتا ہے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ منی ٹرانسفر، صحیح پڑھ رہا ہوں میں؟ منی ٹرانسفر میں فون پے اور گوگل پے پر پیسے بھیج کر 1000 روپے کو 20 روپے لینا کیا یہ جائز ہے؟ سروس چارج کے نام سے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ پیسہ لے سکتے ہیں، لیکن نام کیا دینا ہے؟ سروس چارج۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ منی ٹرانسفر کے لیے سروس چارج بینکوں میں بھی لیتے ہیں، اور سروس چارج کے لیے فقہاء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، عذر ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے، کمر میں درد ہے، گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، بیٹھے تو اٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت، اگر اٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اچھا، میری بیوی روزہ نہیں رکھتی، میں بولا تو میری بیوی بولتی میرے اعمال میرے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ اتنی اجازت ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کی بھی اجازت مل جائے گی، میرے اعمال میرے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ میاں بیوی آپس میں روزہ رکھیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میاں بیوی آپس میں روزہ رکھیں۔ جن دنوں میں عورت کی طبیعت ناساز ہے تو اسے ان دنوں میں رخصت ہے، جن دنوں میں طبیعت ناساز نہیں تو اس صورت میں رخصت نہیں ہے۔ آپ ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، چھوٹا موٹا سادہ سیدھا
सादी सीधी धमकी भी दे सकते हैं। समझ में आई बात है। या तो लड़का रोसेदार है जो बीवी की शिकायत कर रहा है, मेरे पास तो बहुत सारे फ़ोन ऐसे आते हैं जो बच्चियां फ़ोन करते हैं कि हज़रत हमारे शौहर को पूरी ज़िंदगी कभी मैं रोज़ा रखते हुए नहीं देखी, लेकिन ईद के दिन कपड़े ऐसे पहनते हैं हज़रत जैसे रोज़दार भी नहीं पहनते। ईद के दिन के कपड़े अलग और रोज़े का मसला अलग। रोज़े रखना चाहिए। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे, काटे तो पूरा मोहल्ला खाऊंगा फिर भी रोज़ा नहीं रखता। बहुत सारे घरों के अंदर मामूल के मुताबिक 3 दिन 3 वक्त का बराबर खाना पकता है, नाश्ता भी होता है, दोपहर भी होता है। ऐसे घरों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, फरिश्तों की, सबकी लानत होती है। रोज़े रखना चाहिए, रोज़े नहीं छोड़ना है। मैं 8 महीने की हामिला हूँ। एक औरत सवाल करती है, मेरी 5 साल की बेटी भी है, अब डिलीवरी के बाद दोनों का अकीक़ा कैसे करूं? दोनों डिलीवरी हो जाए तो फिर अगर 5 साल की तो बेटी है, अब क्या होगा पता नहीं। अगर बेटा हो जाए तो 3 बकरे, बेटी की तरफ से 1, बेटे की तरफ से 2। अगर बेटी ही हो गई तो 2 बकरे। बड़े जानवर में 2 हिस्से या नहीं तो 3 हिस्से। समझ में आई बातें? बकरीद के मौके पर हिस्सा भी ले सकते हैं, या नहीं तो आप अलग मुस्तकिल तरीक़े से भी कर सकते हैं। दोनों का अकीक़ा करना पड़ेगा। वो गोश्त खुद भी खा सकते हैं, दोस्तों को भी कुर्बानी के गोश्त की तरह तकसीम कर सकते हैं, या नहीं तो पूरा गोश्त मिलाकर पकाकर बिरयानी दोस्त अहबाब को दावत देकर भी खिला सकते हैं। खुद माँ बाप भी खा सकते हैं। अब पता नहीं कि वो मसला किसने कहा कि कुर्बानी का गोश्त माँ बाप खाना नहीं, उसके वास्ते बाहर से एक आधा किलो गोश्त ले लगा को बिरयानी में डालते ही। मेरा सवाल ये है, जो डाले ना वो टुकड़ा मिलता बोल को गारंटी क्या है? ये सब दीवाने बातें हैं। समझ में आई बातें? कुर्बानी, अकीक़ा, ये सब दोनों सेम चीज़ें। जैसे हमारे तरफ से कुर्बानी हुई, हम खुद उसका गोश्त खा सकते हैं, वैसे हमारी तरफ से अकीक़ा हुआ तो हम खुद खा सकते हैं, माँ बाप भी खा सकते हैं। कोई बड़े होकर अपना अकीक़ा करता है तो उन्हें भी अपने अकीक़े के जानवर का गोश्त खा सकता है। एक सवाल औरत बच्चे को 2 बकरे होते हैं, अगर कोई गरीब है, कम हालत का है, तो उन्हें भी 2 बकरे लेना। अगर माँ बाप गरीब हैं, 2 बकरे ले नहीं सकते तो 1 बकरा भी लेकर कुर्बानी कर सकते हैं, और कुर्बानी क्या वो अकीक़ा कर सकते हैं, अकीक़ा अदा हो जाता है। समझ? हमारे घर के पास एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें औरतों को तरावी का इंतज़ाम है, और बाजू की जगह पर मर्द हजरात तरावी पढ़ते हैं। साउंड बॉक्स औरतों की जगह पर है, क्या ये जायज़ है? जायज़ है, तरावी अदा हो जाएगी, लेकिन अमल ऐसा इंतज़ाम सही नहीं है। औरत जब फ़र्ज़ 5 वक्त की नमाज के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती तो फिर वह तरावी के लिए निकलकर मस्जिद को आना कहाँ से जायज़ होगा? औरतों को तरावी अपने घर ही में पढ़ लेना चाहिए, और अपने सूरतों के साथ तरावी पढ़ लेना चाहिए। अलग तरीक़े से कुरान पाक का दौर कर लेना चाहिए। सहरी के वक्त 1 मिनट ज़्यादा हो जाने के बाद भी सहरी करते हैं तो क्या हुक्म है? रोज़ा ढमाल हो जाता है। समझ में आई बात है? 1 मिनट पहले आपको रुख्सत है। अभी भी बहुत सारे लोग आखिर में उठते हैं, जल्दा जल्दी में सहरी करते हैं और कहते हैं हय्या अला सलाह तक खा सकते बोलकर। ये इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक का फतवा व फ़िक़्ह नहीं, ये जाहिल बुड्ढियों का फतवा है। पता नहीं वो बुड्ढी ज़िंदा है कि मर गई, क्योंकि बाद वाले जितने भी अमल करके रोज़े गारत कर रहे हैं, सज़ा उस बुड्ढी को मिल रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी मस्जिद में इमाम साहब और हिफ्ज़ के बच्चे तरावी पढ़ते हैं। नियत क्या करना है? कौन नियत करना है? इमाम साहब के पढ़ने वाले बस ताबे इस इमाम के, जैसे दूसरी नमाज़ों में नियत करते हैं वैसे ही नियत करना है।
نہیں آ رہا ہے سوال سمجھ میں. میں نے 5 لاکھ روپے ہمارے رشتہ دار کو کاروبار کے لیے دی تھی. 1 سال کے بعد انہوں نے لوٹا دیا. تو آپ 1 سال کے جو 5 لاکھ اس پر زکات دینا چاہیے اور جو دیکھو کیا قرض واپس ادا لگی ہے 1 سال کے بعد میں قرض دے کر واپس آ گئے تو زکوٰۃ واجب ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اللہ کا فضل واپس آ گئے نا یہ دور میں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے گھر میں ہم عورتیں دینی مجلس میں جڑتے ہیں، اس میں درود ذکر حدیث پڑھتے ہیں، دعا ہوتی ہے، کیا قرآن کی تفسیر بھی شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں، جتنا ہے اتنا کرو. وہ جو فضائل اعمال ہیں، منتخب احادیث ہیں، بہشتی وغیرہ، اتنا ہی پڑھو. تفسیر گفسیر کا انتظام اگر کوئی عالمہ مستند نہیں ہے یا عالم نہیں ہے تو ہرگز تفسیر تک مت جاؤ، کیونکہ نشہ کسی اور فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے. 50 سال پہلے دودھ کے رضائی بہن سے شادی ہو گئی، اب ان کے بچے بھی ہیں اور انہوں اب نانا نانی، کیا یہ صحیح ہے؟ بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اب تو گزر گیا ہے، اب اللہ معلوم نہیں تھا، ہو گیا، اللہ ہی معاف کرے. سمجھ میں یہ بات ہے. اسی لیے اس زمانے میں ہو ایک کے بچے کو ایک دودھ ہرگز نہ پلائے، ان کے بچوں کو انہوں دودھ پلائے. کبھی کبھی بہاوت اور نڑند دونوں کو ڈیلیوری 1-2 مہینے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، دونوں دودھ پلانے کے لائق ہوتے ہیں. اس کا بچہ رویا تو بھابھی ذرا بچہ رو رہا ہے، دیکھو دودھ پلا دو. اب انہوں دودھ پلا دیتے ہیں. اب اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں تو دونوں کے درمیان شادی کر دیتے ہیں. خون سے جیسے رشتہ حرام ہوتا ہے ویسے دودھ سے بھی رشتہ عین حرام ہوتا ہے. شادی کے بعد بھی اگر معلوم ہوا تو دونوں میں تفریق کرنا واجب ہے. ہوگا ہمیں راضی گیزی نہیں چلتا. شریعت کا حکم شریعت کا حکم ہے. ہمارے امی کی شادی ہو کر 40 سال، ان کا مہر 4780 پر 6 روپے. اب کتنا مہر ادا کرنا؟ پیسے جتنا باندھتے ہیں اتنا ہی مہر باندھنا. 4780 پر 6 روپے تو اب بھی 4780 پر 6 روپے ہی. گرچہ کہ 40 سال پہلے 4000 روپے میں 40 سورم زیور آتا تھا، تب بھی اب وہ حساب کیلکولیٹ نہیں کریں گے، 4780 پر 6 روپے ہی دیں گے. ہاں 40 سال پہلے اگر کوئی آدمی 10 تولے سونا مہر بانا، تب اس وقت 10 تولے کی قیمت 10,000 روپے تھی. اب 10 تولے کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، تقریباً 8 لاکھ تو پکا ہے. تب انہیں بولا وہ زمانے کا ریٹ رکھو، بندہ لے سو حضرت اب چلتا نہیں. لکھے جو اسی پر عمل ہوگا. 10 تولے سونا تو اب 10 تولے سونا. 5,000 روپے پہلے تو اب 5,000 روپے. فجر کی نماز کے بعد سو سکتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد سو سکتے ہیں. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے، رزق کے تقسیم کا وقت ہوتا ہے. نماز پڑھ کر وظیفوں میں تلاوت میں رہو، سورج طلوع ہونے کے بعد سو جاؤ. پھر ناشتہ کب پکتا کی تب اٹھو. رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد. تراویح کی ہر 2 رکعت میں ثنا پڑھنا ہے. جی ہر 2 رکعت میں ثنا پڑھنا ہے امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے. اگر آپ دیر کر دیے، امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر دیے تو آپ کے ثنا پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا. سمجھ گئے؟ یا قرات چلتی رہی، آپ ثنا نہیں پڑھیں گے. نہیں،
سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ۔ پہلی نماز کی صف میں یعنی پہلی صف میں پہلی رکعت میں ہوا خارج ہو گئی، پیچھے مجمع ہے تو کیا کرنا ہے؟ بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی۔ کوئی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب اتنی بڑی مسجد کو صفیں توڑ کر جانا مشکل ہے، تو وہ پوری نماز نقل کرے، اصل نہیں، یہ سوچ لے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ نماز پوری ہونے کے بعد جا کر وضو کر کے آ کر نماز دہرا لے، چونکہ ایک اتفاقی حادثہ ہوا تو ثواب پورا مل جائے گا۔ ہاں نماز میں وضو ٹوٹ گیا، باہر جانے کی گنجائش موقع ہے تو آپ جا کر آ کر جہاں سے نماز میں وضو ٹوٹا بغیر بات کرے کہ واپس آ گئے تو آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جاتے ہوئے مدرسے کو چندہ ڈالتے ہوئے جائیں۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔